الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ایک نئی فصل کا آغاز ہو رہا ہے، متقابلات نصوص۔ متقابلات کہتے ہیں باہم مقابلے میں آنے والی چیزیں، باہم مقابلے میں آنے والی چیزیں۔ جیسے کہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی جو مثالیں دینے جا رہا ہوں اس کا تعلق آپ کے سبق سے نہیں ہے، وہ چیزیں کہ جو باہم مقابلے میں آتی ہیں۔ جیسے کہ اوپر اس کے مقابلے میں کیا ہے، آگے، دائیں، یہ مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی ظہور اور خفا کے اعتبار سے، ظاہر کرنے کے اعتبار سے اور پوشیدگی کے اعتبار سے یہاں پر انہوں نے ایک فصل کو بیان کیا ہے جسے متقابلات کا نام دیا ہے۔ اب ظہور کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں ہیں اور خفا کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں ہیں۔ آج ہم ساروں کے نام بھی سن لیتے ہیں اور ان میں سے ایک آدھ کی ہم وضاحت بھی آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ ظہور کے اعتبار سے جو 4 نام ہیں وہ ہیں ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ ظاہر، نص، مفسر، محکم، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کی وضاحت اپنے مقام میں آئے گی، بما تعریف مع حکم مع مثال، ٹھیک ہے۔ اچھا، خفا کے اعتبار سے خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جو سب سے پہلے ہوگی اس میں ظہور سب سے کم ہوگا، اس کے مقابلے میں جو اس کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ نام کے اعتبار سے ظاہر پہلا ہے، نام کے اعتبار سے ظاہر پہلا ہے تو اس میں ظہور کا معنی زیادہ ہونا چاہیے، لیکن میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ ہر وہ جو آنے والی قسم ہے ظہور کے اعتبار سے، جیسے ظاہر کے ساتھ ہے نص، نص کے بعد ہے مفسر، مفسر کے بعد ہے محکم، تو ظاہر سے زیادہ ظہور کس میں ہوگا، نص میں ہوگا۔ نص سے زیادہ ظہور کس میں ہوگا، مفسر میں ہوگا۔ مفسر سے زیادہ ظہور کس میں ہوگا، محکم میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے خفی، جس کے اندر کیا ہے، معنی کی پوشیدگی ہوگی، معنی کی کیا ہوگی، اس میں خفا پن سب سے ہلکا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر لے لیں مشکل، ٹھیک ہے، تو اس میں خفا خفی کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ مجمل، اس میں خفا مشکل کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ اور متشابہ، اس میں خفا کیا ہے، تمام کے مقابلے میں کیا ہوگا، وہ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے جناب۔ آئیے سب سے پہلے ہم ظاہر اور نص کو پڑھ لیتے ہیں، بہت آسان ہے۔ ظاہر کی تعریف بھی آپ کے متن میں لکھی ہوئی ہے، نص کی تعریف بھی آپ کے متن میں لکھی ہوئی ہے۔ ظاہر کی تعریف سماعت فرما لیجئے، اگر قلم کو ہلانا چاہیں تو وہ بھی ہلا کر آپ تحریر فرما لیجئے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہر وہ اسم کہ جس کے ساتھ کلام کی مراد ظاہر ہو۔ ظاہر ہر وہ اسم جس کے ساتھ کلام کی مراد کیا ہو جناب، ظاہر ہو۔ کس کے لیے، سامع کے لیے۔ کس کے لیے، ظاہر سی بات ہے بولنے والا بولے گا تو وہ کسی اور کے لیے بولے گا نا، ٹھیک ہے، خود بھی سنے گا لیکن سنانا مقصود کسی اور کو ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ ظاہر ہر وہ اسم کہ جس کی مراد کیا ہو، سامع کے لیے ظاہر ہو، فقط سماع سے ہی، جیسے ہی سنے اس کی مراد تک کیا ہے، وہ پہنچ جائے۔ کوئی تأمل، کوئی غور و فکر، کوئی اس کے اندر ڈیپلی سوچنے کی اس کو کیا ہے، احتیاجی یا ضرورت نہ پڑے۔ یہ میں نے آپ کو تعریف کی تھوڑی وضاحت کے ساتھ بھی عرض کی ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ تعریف فقط یہ ہے کہ ہر وہ اسم کہ جس میں کلام کی مراد سامع کے لیے ظاہر ہو، فقط سماع کے ذریعے بغیر غور و فکر کیے، بغیر
غور و فکر کیے. یعنی جیسے ہی کسی نے لفظ بولا اس کی مراد اگر ظاہر ہو گئی فقط سنتے ہی اور کیا ہے غور و فکر کی ضرورت بھی نہ پڑے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ظاہر کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں جناب؟ ظاہر کہتے ہیں. اب نص کی تعریف سماعت فرمائیے گا. نص کہتے ہیں کہ ہر وہ کلام کہ جس کی وجہ سے کلام لایا گیا ہو، کوئی نہ کوئی پرپس، کوئی نہ کوئی وجہ. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. بھائی کوئی شخص لیٹ آیا، میں نے کلام کیا جناب آپ تاخیر سے کیوں آئے؟ آپ تاخیر سے، اب یہ جو کلام میں نے استعمال کیا کہ آپ تاخیر سے کیوں آئے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو بنی ہے نا. وہ وجہ کیا ہے؟ آپ کا تاخیر سے آنا. آپ تاخیر سے نہیں آتے، میں بولتا بھی نہیں. تو یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے. ٹھیک ہے، میں دنیاوی ظاہری پہلے مثال اس وجہ سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ اس کا خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہی مثال ہے آپ کو اصول فقہ کے اندر کیا ہے وہ اٹیچ کرنی ہے، نہیں، وہ سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہر وہ جگہ کہ جہاں پر جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی وجہ ہو، اس وجہ سے اگر کلام کو لایا گیا ہو، کلام کو چلایا گیا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کلام کو نص کہتے ہیں. اس کلام کو کیا کہتے ہیں جناب؟ نص کہتے ہیں. اب دیکھیں ایک ہی مثال کے اندر آپ ظاہر کو بھی سمجھیے گا اور نص کو بھی سمجھیے گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے سمجھتے ہیں نا، کسے کہتے ہیں؟ خرید و فروخت کو. ٹھیک ہے، بے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ حلال کیا ہے. وحرم الربا، اور ربا کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے. اب دیکھیں یہ آیت مبارکہ ظاہر بھی ہے اور یہ آیت مبارکہ نص بھی ہے. یہ آیت مبارکہ ظاہر بھی ہے اور یہ آیت مبارکہ نص بھی ہے. عموماً یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہر اعلیٰ ادنا کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہوتا ہے. ہر اعلیٰ اپنے ادنا کو ضمن میں لیے ہوئے، ضمن مطلب اپنے اندر داخل کیے ہوئے ہوتا ہے. اب دیکھیں ظاہر کے مقابلے میں نص اعلیٰ ہے. ظاہر کے مقابلے میں کیا اعلیٰ ہے؟ نص اعلیٰ ہے. تو جہاں نص ہوگی وہاں ظاہر بھی ہوگا، جہاں نص ہوگی وہاں ظاہر بھی ہوگا. اسی طریقے سے مفسر اور محکم کو بھی سمجھ لیجئے، لیکن ابھی فقط ہم نے گفتگو کرنی ہے ظاہر اور نص کی. اب اس آیت مبارکہ کے اندر ظاہر کیسے ہے اور نص کیسے ہے دیکھیے گا جناب، توجہ سے سماعت فرمائیے گا. یہاں جیسے ہی میرے اور آپ کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، وہ شخص کہ جو عربی میں کیا ہے کچھ سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ عربی کو کیا ہے جیسے ہی اس کے سامنے بولی جائے کچھ نہ کچھ وہ مفہوم اخذ کر لیتا ہے. میں اور آپ تو کیا ہیں بھائی، پڑھ لیا ہے تو کچھ سمجھ لیتے ہیں نا، ورنہ تو ہمیں عربی سے کیا تھی، کچھ واقفیت نہیں تھی. یہاں بات چل رہی ہے کہ نفس سماع کے ذریعے کیا ہے وہ فوراً سمجھ جائے، اس کو غور و فکر کرنی نہ پڑے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس چیز کے اندر کیا ہے کچھ نہ کچھ حیل و آئے رکھتا ہو، جو اس کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا. اب مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے کبھی قاعدہ پڑھا نہ ہو، کہ جس نے کبھی قرآن کی شکل دیکھی نہ ہو، جس نے کبھی عربی پڑھی نہ ہو، اس کے سامنے آپ پڑھو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اور سمجھ گئے آپ، تو وہ کیا کہے گا؟ او بھائی یہ تو مجھے کیا ہے سر کے اوپر سے چلی گئی. تو آپ تو یہ کہیں گے کہ یہ تو سماع کے ذریعے کیا ہے اس کو سمجھنا نہ پایا گیا، تو پھر ظاہر تو نہ ہوا. تو جناب من سمجھنا فقط سماع کے ذریعے اس کی کلام کی مراد کو ظاہر کر لینا، یہ اس کے لیے ہے کہ جو اس فن کے اندر یا جو اس گفتگو کے اندر کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ رکھتا ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ اعتراض لازم نہیں آئے گا کہ جناب ہر ایک کے لیے تو یہ بات نہیں ہوگی. تو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بے کو حلال کیا، ربا کو حرام کیا. جیسے ہی یہ آپ نے سماعت کیا، کیا بتائیے کیا کوئی اشکال وارد ہوا؟
بلکہ فوراً سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بے اللہ نے حلال کی ہے اور ربا کو حرام کیا ہے. بے اللہ نے حلال کی ہے، ربا کو حرام کیا ہے. جیسے ہی سنا کلام کی مراد ظاہر ہو گئی، کلام کی مراد ظاہر ہو گئی. تو یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا، ربا کو حرام کیا. بے کی حلت اور ربا کی حرمت میں یہ آیت مبارکہ ظاہر ہے. بے کی حلت اور ربا کی حرمت میں یہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ ظاہر ہے. اور دراصل یہ آیت مبارکہ کو بیان کیوں کیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار کیا ہے، بے اور ربا کو برابر سمجھتے تھے. بے اور ربا کو کیا سمجھتے تھے؟ برابر سمجھتے تھے. وہ کیوں سمجھتے تھے؟ کہتے ہیں بے میں بھی کیا ہے، انسان کو کچھ نہ کچھ پیسہ روپیہ فائدہ ہوتا ہے، ربا کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے. ربا کے اندر بھی بھائی، بے کے اندر کوئی چیز خریدتا ہے تو خریدنے والے کو پروفٹ ہوتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے تو بیچنے والے کو پروفٹ ہوتا ہے. کس طور پر پروفٹ ہوتا ہے بھائی؟ خریدنے والے کو جو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ میسر آ جاتی ہے، بیچنے والے کو اس کی ضرورت میسر آ جاتی ہے. تو اس میں فائدہ ہے نا. ایسے ہی ربا کے اندر بھی فائدہ ہے. ربا کے اندر فائدہ کیسے ہے؟ جناب میں نے کیا ہے 1 لاکھ روپے کسی کو دے دیے، سامنے والے کی ضرورت پوری ہو گئی اور میں نے تقاضا کیا کہ جب آپ لوٹائیں گے تو 1,50,000 روپے لوٹائیں گے. ٹھیک ہے، میرا بھی فائدہ ہو گیا. تو یہ کفار سمجھ رہے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ بے کیا ہے، ربا کی مثل ہے. ٹھیک ہے، یعنی ربا اور بے کیا ہے، برابر برابر ہیں، دونوں کے اندر ہی کیا ہے، فائدہ ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قول کو رد کرنے کے لیے، ان کے قول کو رد کرنے کے لیے، یعنی جو تمہارا قول ہے نا کہ بے اور ربا برابر ہیں حکم کے اندر، ایسا نہیں ہے، بلکہ ربا کے قول کو کیا ہے، رد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا اور فرمایا کہ تم جو سمجھتے ہو کہ ربا بھی حلال ہے تو ربا حلال نہیں ہے، بلکہ وحرم الربا، ربا کیا ہے، حرام. یہ آپ کو گفتگو کرنی پڑے گی تھوڑی سی کہ کس وجہ سے اس آیت مبارکہ کو لایا گیا ہے. سمجھ تم؟ یعنی فوراً اس کا جو مفہوم سمجھ میں آ جائے تو فرمائیں گے کہ بھائی بے حلال ہے اور ربا حرام ہے. اس لیے کیا یہ آیت مبارکہ ظاہر ہے کیونکہ لفظوں سے سمجھ میں آ رہا ہے، غور و فکر کی ضرورت بھی نہیں. لیکن کیوں لایا گیا؟ کیوں لایا گیا؟ لایا یہ گیا کہ کفار کے قول کو رد کرنے کے لیے. وہ کفار کا قول کیا تھا؟ انما البیع مثل الربا. تو پتہ یہ چلا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا سے کہ بے کیا ہے، حلال ہے اور ربا حرام ہے. یہ نفس سماع سے، فقط سننے سے سمجھ میں آ گیا تو یہ کیا ہو گئی، ظاہر ہو گیا. اور کیا ہے، بے کے حلال اور ربا کے حرام ہونے میں کفار کے قول کو رد کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کو لایا گیا. تو یہ کیا ہو گیا، نص ہو گیا. کلیئر ہے جناب؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ آئیے اس کو ہم عبارت میں دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے مزید پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی المتقابلات. متقابلات کے بارے میں فصل، صفحہ نمبر 50 ہے. ٹھیک ہے، ای فی اقسام الظہور والخفاء. نظر آیا کیا پڑھا میں نے؟ متقابلات کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ظہور اور خفاء کی اقسام کے بارے میں فصل. نعنی بہا، میری مراد متقابلات کے ساتھ ایک ہوتا ہے نعنی بہا، یعنی میری مراد اس کے ساتھ. اس کے ساتھ سے مراد بیٹا متقابلات. ہاں ضمیر کے نیچے اتنا بڑا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، الظاہرہ والنص والمفسرہ والمحکمہ، یعنی میری مراد ظاہر. متقابلات سے میری مراد کیا ہے؟ ظاہر، نص، مفسر، محکم. مع ما یقابلها، ساتھ اس کے کہ جو اس کے مقابل ہے، ساتھ جو اس کے مقابل ہیں. من الخفی والمشکل والمجمل والمتشابہ، یعنی من بیانیہ ہے، یعنی خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. ٹھیک ہے، ہر ایک کی وضاحت اپنے مقام میں آوے گی. اب الظاہر، ظاہر اسم لکل کلام ظاہر المراد به للسامع بنفس السماع من غیر تأمل. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں ظاہر ہر وہ اسم، ٹھیک ہے، ظاہر ایسا اسم
ٹھیک ہے، ہر وہ اسم کہ جس کے ساتھ بھی کی ضمیر جائے گی کہ اسم کی طرف، جس اسم کے ساتھ کیا ہے مراد ظاہر ہو جائے، ہر وہ کلام کے جس کلام کے ساتھ کیا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کلام اسم ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کلام کیا ہوگا، اسم ہوگا، کہ جس کلام کے ساتھ کیا ہے مراد بھائی کیا ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، للسماعی، سامع کے لیے، کس کے لیے، بنفس السماعی، فقط سننے کے ساتھ، من غیر تأمل، بغیر کیا ہے تأمل کیے، بغیر غور و فکر کیے، والنص ما سیق الکلام لاجلہ، نص کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کلام چلایا گیا ہو، سیق الکلام، کلام چلایا گیا ہو، لاجلہ جس کی وجہ سے، ومثالہ فی قولی تعالی واحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا، فالآیۃ سیقت لبیان التفرقۃ بین البیع والربا ردا لما ادعاه الکفار من التسویۃ بینہما حیث قالوا انما البیع مثل الربا، بس یہ آیت مبارکہ سیقت چلائی گئی ہے، لبیان التفرقۃ جدائیگی کو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، بین البیع والربا بیع اور ربا کے درمیان، ردن لما ادعاہ الکفار رد کرتے ہوئے اس کو کہ جو کفار کا دعویٰ تھا، من التسویتی یعنی برابر ہیں، یعنی کیا ہیں برابر ہیں، بیع اور ربا برابر ہے، بینہما اس حیثیت سے کہ انہوں نے کہا، یعنی کفار نے کہا، کیا کہا تھا، انما البیع مثل الربا، اللہ نے قرآن میں اس کو بھی ذکر فرمایا، ٹھیک ہے، وقد علم تحقیق جان لیا گیا، تحقیق جان لیا گیا، ٹھیک ہے، کس چیز کو جان لیا گیا، حل البیع وحرمت الربا، بیع کے حلال ہونے کو جان لیا گیا اور ربا کے حرام ہونے کو جان لیا گیا، بنفس السماعی، فقط کلام کو سنتے ہی، فصار ذلک نصا، تو یہ تو ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے، فصار ذلک نصا، تو یہ آیت مبارکہ نص ہوگی فی التفرقۃ، ٹھیک ہے، جدائیگی کے اعتبار سے۔ اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے نص کو پہلے واضح کر دیا اور ظاہر کو بعد میں واضح کیا، یعنی وہ کہا تھا نا پہلے فالآیۃ سیقت، ٹھیک ہے، کہ کلام کو چلایا گیا ہے جدائیگی کو بیان کرنے کے لیے بیع اور ربا کے درمیان، وہ جس کا دعویٰ کیا ہے کفار نے کیا تھا برابری کا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نص، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں کیا کہا کہ وقد علم حل البیع، تحقیق جان لیا گیا بیع کے حلال ہونے کو اور ربا کے حرام ہونے کو فقط سماع کے ذریعے، تو فصار ذلک نصا، اب دیکھیں دونوں کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نص ہو گئی فی التفرقۃ، جدائیگی کے اعتبار سے، بین البیع والربا، مابین سطور عبداللہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بیع اور ربا کے درمیان جدائیگی میں نص، ظاہراً فی حل البیع، اور ظاہر ہے بیع کے حلال ہونے میں، وحرمت الربا، اور ربا کے حرام ہونے میں، سمجھ تم ٹھیک ہو گیا، چلیں۔